الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے حنفی مسلک کیا ہے اور حنفی طریقے کے مطابق ہماری نماز شرعی حیثیت اور ہماری نماز کی شرعی حیثیت اور حقانیت۔ تو دو باتیں اس عنوان میں شامل ہیں، ایک تو حنفی مسلک کیا ہے، دوسرا حنفی مسلک کے مطابق جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز قرآن حدیث کی روشنی میں درست ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عنوان بہت ہی علمی عنوان ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے عناوین میں عام طور سے بالعموم لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے، جہاں حقیقت سے ناواقف لوگ ذہن خراب کر دیتے ہیں، دماغ خراب کر دیتے ہیں، ذہن بگاڑ دیتے ہیں، تو وہاں پر اچھا بھلا مسلمان جو اپنے بزرگوں کی، فقہا کی، محدثین کی، اولیاء کی عظمت کے ساتھ، قدر کے ساتھ دین پر چل رہا تھا، وہاں جب دماغ خراب کر دیا جاتا ہے تو یہ اچھا خاصا انسان اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اولیاء کو نہ مانیں، فقہا کو نہ مانیں، مسلکوں کو نہ مانیں تو کیا فرق پڑے گا، ہم سیدھے ڈائریکٹ قرآن حدیث کو مان لیتے ہیں۔ ایک مسلمان کو قرآن حدیث پر ہی عمل کرنا چاہیے، تو بیچ میں ان بزرگوں کو، ان اولیاء کو اور ان محدثین اور فقہا کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بظاہر دکھتا ہے کہ بہت اچھا جملہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کو مان لیتے ہیں۔ تو آپ حضرات جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی ایک بتا دے کہ وہ قرآن مجید پورا سمجھ کر پڑھا ہے، پورا قرآن سمجھ کر پڑھا ہے۔ اور سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے شرائط ہیں، یہ قرآن سے نکال کر بتا دے۔ یا آپ میں سے کوئی یہ چیلنج قبول کرنے تیار ہے کہ پوری حدیث کے ذخیرے سے نماز کی سنتیں کتنی ہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں، اور نماز کے فرائض اور واجبات کتنے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جو جو کام ہم نماز میں کرتے ہیں اس کے بارے میں صریح، صحیح، غیر متعارض حدیث لا کر ایک چارٹ بنا کر، ایک کتاب بنا کر دکھا دے کہ بھئی ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ ہم اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، ثنا زور سے پڑھنا، آہستہ پڑھنا، حدیث ہونا، صحیح ہونا، صاف ہونا، اس کے اپوزٹ میں پھر حدیث نہیں ہونا کہ آہستہ پڑھنا کہ زور سے پڑھنا۔ اگر آئی بات کہ آہستہ پڑھنا اور ایک حدیث آ رہی زور سے پڑھنا، تو اب دو حدیثیں آ گئی، اب یہاں پر حدیث پر عمل کرنا ہے، دونوں حدیثوں پہ عمل کرنا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر ایک حدیث کو چھوڑا، دوسرے حدیث پر عمل کیا، تو پھر تم کون سے شریف آدمی ہوئے کہ حدیث چھوڑ دے رہے ہو؟ دونوں حدیثیں ہیں ایسے موقع پر۔ ایسا ہر کام میں ثنا کے بعد تعوذ پڑھتے، اعوذ باللہ پڑھتے، بسم اللہ پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے ضم سورہ کرتے، ان سب کے بارے میں ایسی حدیث آنا کہ صاف رہنا، صحیح رہنا، پھر اس کے اپوزٹ میں حدیث نہیں ہونا۔ آج تک 1400 سال سے لے کے آج تک
کوئی اللہ کا بندہ عام زبان میں کوئی مائی کا لال لکھ کر دکھا نہیں سکا، تو پھر کیوں پکارتے ہو خالی پیلی؟ بلا وجہ کے کیوں پکارتے ہو کہ ہم ڈائریکٹ حدیث پہ عمل کریں گے، ڈائریکٹ قرآن پہ عمل کریں گے؟ کوئی منع نہیں کرتا قرآن پر حدیث پر عمل کرنے سے، لیکن قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ مسئلے نکالنے کی بات چل رہی ہے، عمل کرنے کی بات نہیں۔ عمل تو سب کو کرنا ہے قرآن حدیث پر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر کے مہابھارت رامائن پہ عمل کرو گے؟ عمل تو قرآن پر ہی کرنا ہے، لیکن قرآن سے مسائل سمجھنا نکالنا کیا ہمارے بس کی بات ہے؟ ہمیں اس بات کی اہلیت اور طاقت ہے؟ ہم اس فن کے آدمی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جیسے دنیا کے دوسرے فنون ہیں، میڈیکل ایک فیلڈ ہے، ڈاکٹر پڑھ کے 5 سال 5.5 سال کون سی دوا کون سی بیماری کے لیے کام آتی ہے سرٹیفکیٹ لے کر اس کے بعد وہ کلینک یا اپنا ہاسپٹل کھول کے بیٹھتا ہے، پھر نبض دیکھ کر یا منہ میں وہ آلہ رکھ کر بخار چیک کر کے آدمی بولتا ہے کہ یہ بیماری ہے، یہ گولی کھاؤ۔ جب وہ گولی لکھ کر دیا تو پیشنٹ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو گولی آپ لکھے ہیں مجھے پروف سے بتائیے کہ یہ گولی سردی کی بخار کے لیے ہے، گرمی کی بخار کے لیے نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اگر پیٹ میں درد ہوا، سر میں درد ہوا یا موشن ہو گئے تو ڈاکٹر نے جو گولی لکھ کر دی اس گولی کے بارے میں ڈاکٹر سے آپ نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے پہلے اس گولی کے بارے میں بتاؤ کہ کون سی کتاب میں لکھ کے ہے کہ یہ گولی کھانے سے موشن بند ہوتے، اس کے بعد میں آپ کی گولی کھاؤں گا؟ کون عقل مند آج تک یہ مطالبہ کیا؟ ظاہر سی بات ہے ایسے ہی فقہاء اکرام جب قرآن حدیث کے ریسرچ پر ساری زندگی گزار دیتے ہیں، پوری زندگی صبح سے شام تک ان کا وہی کام ہے، تو تحقیق کرتے 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 ایک رزلٹ پر پہنچتے ہیں اور مسئلہ لکھتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ ایسا پڑھنا چاہیے۔ اتنا مسئلہ لکھ دیے۔ لکھنے والا کون ہے؟ لکھنے والا نتنیاہو نہیں ہے، لکھنے والا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ان کی فیلڈ ہی گزری ہے انہی مسائل کے ریسرچ پر۔ تو جب تم کسی فیلڈ کے آدمی کو مان لیتے ہو کہ ڈاکٹر ہے میڈیسن صحیح دے گا، یہ لائر ہے انڈین لا کے بارے میں صحیح ایڈوائس دے گا، یہ ڈرائیور ہے صحیح راستے پہ لے جائے گا، قبرستان نہیں لے جائے گا، جب معلوم ہے تو پھر اس کے بعد اس سے دوبارہ سوال نہیں کرتے۔ اسی طرح جب معلوم ہے کہ لکھنے والا فقیہ ہے، امام ہے، امام ابو حنیفہ ہیں یا امام مالک ہیں، تو وہ الگ فیلڈ کے نہیں ہیں، وہ سائیکل کی شاپ کا پنچر نہیں ڈال رہے تھے، وہ میکینک نہیں تھے، وہ ٹیلر نہیں تھے، وہ اسی زندگی میں اسی کام میں زندگی گزارے ہیں۔ پھر ان پر سوال کرنا کہ آپ پہلے اس مسئلے کی دلیل بتاؤ کہاں پر ہے، یہ جرأت ہے، یہ حماقت ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ اگر واقعتاً دلیل چاہیے تو مدارس میں 8 سال کا کورس ہے، اس کورس میں پوری دلیلوں کے ساتھ ہی پڑھایا جاتا ہے کہ نماز کی کون کون سے عمل کی کون سی دلیل ہے، وہ دلیلوں کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ اب اپنے کو 8 سال مدرسے میں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، 8 گھنٹے بھی کسی مولانا کے ساتھ بیٹھ کر سنجیدگی سے سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے، کھڑے کھڑے پوچھ لے گا کہ اس کی حدیث کہاں ہے بتاؤ۔ تو یہ بے وقوفی اور حماقت ہے جس سے امت گمراہ ہوتے جاتی ہے۔ اصل موضوع پر جہاں ہمیں مسلک حنفی کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے پہلے ہم حنفی مسلک کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہاں پیدا ہوئے، کن سے انہوں نے پڑھا، ان کے اساتذہ کون ہیں، یہ ہم سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد ان کا پاور کیا ہے اسلام میں یا فقہ میں، شریعت کے مسائل بیان کرنے میں، تو وہ سمجھنے میں آپ کو سہولت ہوگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، چونکہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ 2 سال کچھ مہینے تھا بس، اس واسطے اس میں زیادہ اسلامی سلطنت نہیں پھیلی، اندر کے ہی جھگڑے اتنے تھے کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیے بعض لوگ، بعض مرتد ہو گئے، پھر جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے، تو یہ مسائل میں ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور پھر اسلامی سلطنت پھیلتی گئی، اور پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ تقریباً پونی دنیا تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں اپنی اسلامی سلطنت اور خلافت کو پھیلایا، تو اس موقع پر
اسلامی خلافت کے زمانے میں سب سے پہلا شہر جو بسایا گیا، آباد کیا گیا، وہ ہے کوفہ شہر۔ پہلے مدائن شہر آباد کیا گیا، لیکن وہاں آب و ہوا اچھی نہیں رہی، جس کی وجہ سے 40,000 صحابہ اور تابعین شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے، وہاں کی آب و ہوا سیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کا کوفہ شہر کا انتخاب کیا کہ ایک نیا شہر بنایا جائے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد میں ہائی ٹیک سٹی آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے تھی، وہ نہیں معلوم، تو پھر ایسا شرافت سے بیٹھے گویا کہ امریکہ سے آ کے بیٹھے بولے سر، تو ہائی ٹیک سٹی نہیں تھی، ایک گاؤں تھا۔ کون بسایا؟ کوئی نہ کوئی بہرحال حکمران بسایا، بابو بسایا یا راجشیکھر ریڈی بسایا، کوئی بھی بہرحال بسایا۔ تو ایسا حکمران اپنے زمانے میں کسی نہ کسی ایریے کو ڈیولپ کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کوفہ شہر قائم کرنے کا ارادہ کیا کہ نہر فرات یا نیل نہر عراق کے بازو میں مستقل ایک تابعی کو بھیجا جن کا نام ہے سلمان بن زیاد۔ ان کو بھیجا جا کر کہ شہر کہاں آباد کرنا چاہیے، روڈ کہاں ہو، جامع مسجد کہاں ہو، پھر لوگوں کو گھوڑ دوڑ سیکھنے کے لیے، تیر اندازی سیکھنے کے لیے یہ سب کہاں میدان بنائے جائیں، پھر لوگوں کے گلیاں روڈ کہاں سے شروع ہو، یہ سب پلان کرنے کے لیے سلمان بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ وہ جا کر کوفہ شہر دریائے فرات کے کنارے زمین دیکھ کر انتخاب کیا، یہاں سے ہم شہر شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یکم محرم 17 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ میں سے ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو بھیج کر اس شہر کا گورنر بنا کر اس شہر کی افتتاح ہوئی، اوپننگ ہوئی۔ یکم محرم 17 ہجری کو کوفہ شہر کی اوپننگ ہوئی۔ اب اوپننگ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شہر کے بیچوں بیچ جامع مسجد کی بنیاد رکھی کہ پہلے مسجد کے لیے زمین الاٹ کرو۔ اب زمین کتنی ہونا مسجد کے واسطے؟ ایک آدمی کو کھڑا کیے اس ایریے کے بیچ میں، اور زور سے تیر چلانے میں جسے مہارت تھی اسے دائیں طرف تیر چلاؤ بولے، جتنی دور وہ تیر جا کے گرا رائٹ سائڈ میں اتنی زمین مسجد کی۔ پھر بائیں طرف چلاؤ بولے، ادھر بائیں طرف چلایا، ادھر بائیں طرف جتنی دور جا کر تیر گرا لیفٹ سائڈ میں زمین اتنی مسجد کی۔ پھر ادھر پیچھے چلاؤ، 4 طرف سے اتنی مسجد جامع مسجد کے لیے الاٹ ہوئی۔ وہ زمانے میں میٹر، تھرمامیٹر، 1 کلومیٹر یہ سب اندازہ نہیں کیا جاتا تھا، گز کے حساب سے یا جس حساب سے بھی کیا جاتا ہو، اس طرح جامع مسجد الاٹ ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس زمین کے مسجد کے حصے کے بازو تیر اندازی کا ایک میدان، گھوڑ دوڑ کا ایک میدان، یہ سب ہونے کے بعد پھر وہاں سے شروع ہوا کہ اب روڈ کتنی چوڑی ہونا، 30 فٹ سے 40 فٹ کی روڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں شروع کی۔ گلیاں کتنی چوڑی ہونا، 7 ہاتھ سے لے کے 11 ہاتھ تک کوفہ کی گلیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گلی اتنی چوڑی ہونا۔ اس طرح کوفہ شہر شروع ہوا۔ جب وہ شہر شروع ہوا تو پہلے سال جو صحابہ اور تابعین وہاں منتقل ہوئے وہ لکڑی کے گھر بنائے۔ 1 سال نہیں گزرا کسی کے گھر میں آگ لگ گئی جس کی وجہ سے پورا شہر جل گیا۔ تو دوسرے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اب لکڑی کے نہیں کچی اینٹوں کے گھر بناؤ۔ تو اینٹ اس وقت بنانا شروع کیا گیا، پھر اینٹوں سے مکانات بنائے۔ اس وقت مکانات بننے کے بعد اس شہر کے گورنر سب سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جن صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا وہ 70 صحابہ وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک تھے، بدری صحابہ، ان کو بھیجا کوفہ شہر۔ پھر ان کے ساتھ 400 سے لے کر 700 دوسرے صحابہ کو بھیجا کہ تم بھی اس شہر کو آباد کرو۔ اب وہاں گورنر بھی ہو گئے، صحابہ بھی ہو گئے، صحابہ میں بدری صحابہ بھی ہیں، عام صحابہ بھی ہیں۔ اب اسی شہر میں دینی تعلیم کو عام کرنے کے واسطے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ کے بارے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، ابن مسعود اگر میرے حوالے سے کوئی بات تمہیں بیان کرے تو تم اسے صحیح سمجھو۔ یہ سرٹیفکیٹ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ اگر میرے حوالے سے کوئی بات کریں تو اس کو صحیح مانو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ چونکہ ان کے والد نہیں تھے، چھوٹے بچے تھے، اسی وقت سے ہمیشہ رسول اللہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپل چھوڑے، نالین مبارک، تو وہ اسے اٹھا کے رکھ لیتے۔ تکیہ ہونا ہے سونے کے واسطے، ان کے ہاتھ میں تکیہ رہتا۔ وضو بنانے واسطے لوٹا ہونا ہے، ان کے پاس لوٹا رہتا۔ مسواک ہونا ہے، مسواک رہتی۔ ہر خدمت کے لیے تیار رہتے۔ صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے شاید ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گھر کے ہی کوئی خاندان کے ایک آدمی ہے، حالانکہ وہ خاندان کے نہیں ہیں، باہر کے ہیں۔ خدمت ایسی کی کہ باہر والے انہیں خاندان کا آدمی سمجھے۔ تو جو نبی علیہ السلام سے اتنا قریب ہے تو نبی علیہ السلام کی باتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، یاد ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود جو تمہیں روایتیں بیان کرے اسے سچ مانو۔ دوسرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ شہر کے لوگوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں یہاں دین سکھانے کے واسطے، شریعت بتانے کے واسطے کسی صحابی کو بھیجو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر کے استاذ، معلم، ٹیچر بنا کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہوئے کوفہ والوں سے کیا فرمایا؟ قد آثرتکم بعبد اللہ ابن مسعود علی نفسی، مجھے مدینے میں ان صحابی کی ضرورت ہے، ان کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ میرے پاس رہیں گے تو میں پوری کنٹری کے مسائل ان سے بھی مشاورت کر کے بتا سکتا ہوں، لیکن ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اپنے اوپر تم کو ترجیح دے کر کہ اس شہر کے لیے یہ صحابی زیادہ ضروری ہیں۔ تو یہ صحابی کوفہ شہر منتقل ہوئے۔ یہاں آنے کے بعد اب دیکھیں امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، اسلام کی حالت میں دیکھا ہو اور صحابہ کی اتباع کی ہو، وہ تابعی ہیں۔ تو امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا علم، شریعت کا، فقہ اور مسائل کا، اسے اگر سمیٹا جائے تو صحابہ کے علوم جو نبی سے صحابہ نے لیے ہیں، وہ صحابہ کے پاس جو علوم ہیں، 6 صحابہ اکرام میں نبی کا سارا علم سمٹ کر آ گیا۔ 6 صحابہ اکرام میں نبی علیہ السلام کا پورا علم سمٹ کر آ گیا۔ وہ 6 صحابہ کون ہیں؟ نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 صحابہ کے اندر گویا کہ پورا علم سمٹ کر آ گیا۔ ان 6 صحابہ کے علم کو پھر اور سمیٹا جائے تو پھر 2 صحابہ کے اندر گویا کہ پورا علم موجود ہے۔ وہ 2 صحابہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابہ ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ تو یہ سب صحابہ اکرام نبی کے علم کو محفوظ کرنے والے، ان میں جن کے پاس پورا علم نبوی موجود ہے ان میں بھی آ رہے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہر آباد ہونے کے بعد صحابہ کا سلسلہ سیکھنے سکھانے کا یہاں چلتے رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ختم ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ختم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مدینہ منورہ کو کیپٹل سٹی بنانے کے بجائے ہجرت کر کے کوفہ تشریف لے گئے، وہاں اسلامی خلافت کا کیپٹل سٹی اس کو بنایا۔ کیوں مدینہ چھوڑ کر چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مدینہ منورہ جیسی مبارک جگہ جہاں پر نبی علیہ السلام ہیں، تینوں خلفاء وہیں پر ہیں، صحابہ وہیں پر تھے۔ وجہ یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظالموں نے اختلافات اور جھگڑے، مدینہ کی بے حرمتی، شہر مدینہ منورہ کے اندر ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا، مسجد نبوی کی توہین اور اس میں مسجد میں 2-3 دن تک نماز پر پابندی، یہ سب چیزیں ظالموں نے اسی دور میں کر دی۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ میرے دور میں بھی ایسے ہی اختلافات ہوں گے تو مسجد نبوی کی اور مدینہ شہر کی بے حرمتی ہوگی،
اس لیے میں ہی شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو مدینہ منورہ بے حرمتی سے، بے ادبی سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کوفہ شہر کو دارالخلافہ بنایا۔ تو اب یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ کوفہ شہر وہ ہے جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کی زندگی گزارے۔ اسی دور میں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے بچے تھے بلکہ جوان ہو گئے تھے، وہ کوفہ شہر میں ہی زندگی گزارے۔ یہ صحابہ اکرام کی کوفہ شہر سے تعلق معلوم ہوا۔ اب اس کے بعد جو یہ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے 70 بدری صحابہ، 400 سے لے کر 700 تک دوسرے عام صحابہ، یہ سب جب کوفہ منتقل ہوئے، ان دو صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زندگی گزارے آخری کہاں پر؟ کوفہ شہر میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی گزارے کہاں پر؟ کوفہ شہر میں۔ ان دونوں سے 33 مشہور تابعین حضرات نے علم حاصل کیا، ہزاروں لوگوں نے علم سیکھا۔ ان میں سے جو بہت زیادہ مشہور ہوئے وہ کتنے ہیں؟ 34 ہیں۔ 34 تابعین اکرام مشہور ہوئے۔ ان 34 میں سے 2 تابعین بہت مشہور ہوئے، ایک حضرت علقمہ نخعی، ایک حضرت اسود نخعی۔ یہ دونوں تابعین ان صحابہ سے علم سیکھنے میں بہت مشہور ہوئے۔ تو بنیاد کہاں سے ہے؟ حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے والوں میں 2 تابعین، کیا نام ہے؟ حضرت علقمہ نخعی اور حضرت اسود نخعی، یہ دونوں تابعی ہیں۔ ان دونوں تابعین سے علم سیکھنے والے دوسرے ہیں طاہر شعبی، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دونوں تابعین سے سیکھنے والے امام شعبی اور امام ابراہیم نخعی، ان دونوں سے سیکھنے والے امام حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے جو شاگرد ہیں وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب استاذ کی طرف چلتے جاؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام حماد، امام حماد کے استاذ ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت علقمہ نخعی، حضرت علقمہ نخعی کے استاذ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ اور صحابہ کے درمیان میں کتنے واسطے ہیں؟ 3 واسطے ہیں۔ 3 پیڑھیوں میں جا کر حضرت امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کسی بھی پیڑھی میں جا کے نہیں ہوتے۔ ہمارے استاذ کے استاذ، استاذ کے استاذ، استاذ کے آج سے 100 سال پہلے چلے جاؤ، 200 سال پہلے چلے جاؤ، 400 سال پہلے چلے جاؤ، کوئی صحابی ملیں گے؟ 1000 سال پہلے چلے جاؤ، کوئی صحابی ملیں گے؟ 1200 سال پہلے چلے جاؤ، ملیں گے؟ اتنا فاصلہ ہے ہمارے اور صحابہ کے درمیان میں۔ اور امام ابو حنیفہ اور صحابہ کے درمیان میں کتنے فاصلے ہیں؟ 3 فاصلے ہیں۔ اب بتاؤ، ٹینکی کا پانی ہے، نل اس سے 4 طرف سے فٹ ہے، ایک کا نل ٹینکی سے بالکل 3 قدم کے فاصلے پر ہے، دوسرے آدمی کا نل ٹینکی سے 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب بتاؤ پانی جلدی کسے ملے گا اور صاف کسے ملے گا؟ نہیں سمجھے؟ جو 3 قدم کے فاصلے پر ہے اس کو ملے گا، 1400 قدم 1400 میٹر کے فاصلے پر ہے اسے دیر سے بھی ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، ٹینکی میں ختم ہو گیا، کبھی اچھا ملے گا، کبھی لاش کا ملے گا۔ اب وہ جس کو 1400 قدم کے فاصلے پر پانی ملا، وہ یہ بول رہا ہے کہ پہلے کے لوگوں کو پانی کا مزاج نہیں معلوم کیا تھا، شروع میں جو لوگ ہیں ان کو پانی صحیح نہیں آ رہا ہے، وہ جانتے نہیں پانی کسے بولتے ہیں، تو اسے بیوقوف بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ایسے ہی 1400 سال کے بعد پیدا ہو کے کوئی بول رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو حدیث معلوم نہیں تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے بارے میں نالج نہیں تھا، تو اسے ایسے ہی بیوقوف بولیں گے جیسے کہ اس پانی والے کو بیوقوف بولیں گے۔ ان کے اور صحابہ کے درمیان میں گیپ ہی 3 استاذوں کا ہے، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم سیکھا تو ان سے ہی، لیکن بعض صحابہ اکرام جو کوفہ شہر میں آئے تھے، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 7 سال 9 سال 13 سال کی تھی، اس عمر میں صحابہ اکرام سے ملاقات بھی ثابت ہے۔
علم نہیں سیکھ سکے لیکن صحابہ کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی، تو اس لحاظ سے وہ کیا ہوئے؟ تابعی ہوئے۔ تو صحابہ کو دیکھنے ایمان کی حالت میں ملنے والا تابعی ہوتا ہے۔ باقی علم کیوں نہیں سیکھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پڑھنا شروع ہوئے ہی وہ 20 سال کی عمر سے، تو 20 سال کی عمر سے پہلے وہ فقہ و فتاویٰ پڑھنا شروع ہی نہیں کیے، تو 20 سال کی عمر سے پہلے 7 سال 8 سال کی عمر میں وہ صحابہ اکرام کو دیکھنا بھی محدثین نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ صحابہ اکرام سے بھی 4 یا 5 صحابہ سے ملاقات ثابت ہے۔ کن کن سے ہے ان کے نام، ان کے حوالے کسی اور موقع پر امام ابو حنیفہ کے مقام اور مرتبے کا جب عنوان ہوگا تب بیان کیا جائے گا۔ اب اس سے صرف اتنا سمجھ میں آیا کہ امام ابو حنیفہ جن سے علم سیکھے ہیں وہ کون ہیں، یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ خود کیا فرماتے ہیں، ایک مرتبہ خلیفہ منصور اسلامی سلطنت کا بادشاہ، اس نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ نے کن سے علم حاصل کیا، کہاں سے پڑھے ہو؟ تو یہ سمجھو کہ پہلے زمانے میں بھی ہر ایرے غیر نتو خیرے کو اپنا بڑا نہیں بنایا جاتا تھا، پہلے اس کی سند دیکھی جاتی۔ جیسے اس کی مثال، اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی سے کرنا ہو تو لڑکا کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا خاندان کا کیا ہے، اس کا گھرانہ کیا ہے، کچھ دیکھے بغیر اللہ کے بھروسے پہ اٹھا کے دے دیا، ایسا ہے کوئی عقل مند باپ آج تک؟ جیسا بیٹی کو دینے میں لڑکے کا خاندان دیکھا جاتا ہے، لڑکے کو رشتہ لڑکی کے یہاں کرنے میں لڑکی کا خاندان دیکھا جاتا ہے، ایسے ہی علم حاصل کرنے میں بھی اس زمانے کے لوگ پڑھانے والے کو بھی دیکھتے تھے کہ یہ استاذ بنائے جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، کون سے اساتذہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ استاذ کا چوائس خود کرتے تھے کہ اس کے پاس پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، ہر ایرے غیرے کے پاس نہیں پڑھ لیتے تھے۔ آج کے زمانے میں کیا ہو گیا، چونکہ سب کے پاس سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، اس لیے یوٹیوب پر کوئی بھی انجینئر آ کے بھی قرآن کی تشریح کر رہا ہے تو بھی ٹھیک، ڈاکٹر آ کے تشریح کر رہا تو بھی ٹھیک، ٹیلر آ کے کر رہا تو بھی ٹھیک، اور کوئی پنچر ڈالنے والا آ کے کر رہا تو بھی ٹھیک، کوئی بھی آ کے قرآن حدیث کی تشریح کرنا شروع کر دے، سب کو مان رہے لوگ۔ یعنی اس وقت سب سے زیادہ ظلم اگر کسی پر ہو رہا ہے وہ قرآن حدیث اور شریعت پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل نہیں ہوتا، ہر سفید کوٹ پہننے والا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر ہاتھ میں جس کے چاقو ہو وہ آپریشن کرنے والا نہیں ہوتا، قصاب کے ہاتھ میں بھی چاقو رہتی ہے، ڈاکٹر سیزرنگ کرنے والے کے ہاتھ میں بھی رہتی ہے، لیکن عقل لوگوں کی اتنی مت ماری گئی ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، جس کی فیلڈ قرآن حدیث کی نہیں ہے، جو مدرسے کی صورت دیکھا نہیں ہے، وہ بھی آ کے بول رہا ہے کہ نماز میں تم آمین آہستہ بول رہے ہو، حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ تم کو معلوم حدیث کسے بولتے ہیں، حدیث کی تعریف کیا ہے معلوم، حدیث کی کون سی کتاب دیکھے، تم اس فیلڈ کے ہو، یہاں سے تم سعودیہ گئے تھے جھاڑو مارنے کے واسطے، ڈرائیونگ کرنے کے واسطے، چپراسی بن کے گئے تھے، اس میں تم وہاں ناکام ہو گئے، بھاگ کے آ گئے، لات مار کے بھیج دیا گیا، اب یہاں آ کر تم اپنے ہی جیسے جاہلوں کو دیکھ کر یہ بول رہے ہو ہم نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ لوگ ایسا پڑھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ دلیل ہے یا قرآن حدیث دلیل ہے؟ مکہ مکرمہ میں کلب بھی کھل رہے ہیں، شراب بھی بیچی جا رہی ہے، مکہ مکرمہ میں محمد بن سلمان جیسے فرشتے بھی اتر گئے، اب تو پھر ہر لحاظ سے وہ دلیل ہو جائے گا۔ کسی ایک جگہ پر تو بھی صحابہ نے بتایا کہ جو مکہ مکرمہ والے کریں مسلمانوں تم وہ کرنا، یا فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ تو اس واسطے یہ بولنا کہ ہم نے ایسا دیکھا ویسا دیکھا، یہ دیکھا دیکھی کا دین نہیں ہے، قرآن حدیث سے لیا جانے والا سیکھا جانے والا دین ہے۔ اس واسطے جیسے رشتہ کرتے وقت خاندان دیکھتے ہو، ویسے ہی کسی سے مسئلہ قرآن حدیث کا سنتے وقت یہ دیکھو کہ بولنے والا کون ہے۔ چنانچہ محدثین کے پاس اصول کیا تھا؟ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم شریعت کا مسائل کا جو تم سن رہے ہو یہ دین ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ دین ہے۔ جیسے انسان کے رگوں میں خون بستا ہے ایسے ہی بلڈ چڑھاتے وقت کس کا خون چڑھا رہے ہو؟ انسان کا چڑھاؤ، گدھے کا مت چڑھاؤ، میچ نہیں کرے گا۔ جیسے ڈی این اے میچ ہونا ضروری ہے، بلڈ میچ ہونا ضروری ہے، ویسے جس سے تم دین سیکھتے ہو اس کے دینی لحاظ سے بھی ڈی این اے میچ ہونا ضروری ہے۔ جیسے جاہل سے
آپریشن نہیں کرایا جاتا، قصاب سے سیزرنگ نہیں کرائی جاتی، ویسے ہی غیر عالم سے مسائل پوچھے نہیں جاتے، اس سے تفسیر سنی نہیں جاتی، کیا فرق پڑے گا؟ وہ بھی تو قرآن کی بات کر رہا نا، وہ بھی تو حدیثی کی بات کر رہا نا، تو غلط تھوڑی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، زمزم کا پانی پوتر ہے کہ نہیں ہے؟ زمزم کا پانی پوتر ہے کہ نہیں ہے؟ باتھ روم کے لوٹے میں اگر دیں گے آپ کو تو کیا فرق پڑا؟ زمزم ہی تو دے رہے نا۔ زمزم کا پانی پوتر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جس پیالے میں پینا ہے وہ پیالہ بھی صحیح ہونا کہ نہیں ہونا؟ یا صرف یہ دیکھو کہ زمزم کا پانی ہے، چاہے کس میں بھی دو ہمارے کو۔ جیسے پانی پوتر ہے، جس پیالے میں پانی دیا جائے گا وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ پینے کا ہونا، دھونے کا نہیں ہونا۔ پینے کا پانی دھونے کے آلے میں دے گا تو عقل قبول نہیں کرے گی، یہ پانی کی بھی توہین ہے، دینے کے بعد جس کو دے رہا ہے اور وہ لے کے پی رہا ہے اس کی بھی توہین ہے۔ عقل نہیں ہے تمہیں کون سے پیالے میں پی رہے ہو، اگرچہ کہ زمزم ہی پی رہے ہو۔ ایسے ہی قرآن حدیث ہی ہے، لیکن کس کی زبان سے لے رہے ہو؟ جاہل کی زبان سے لے رہے ہو، جسے قرآن حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ زبان آلہ ہے، یہ برتن ہے، یہ ذریعہ ہے دین کو بیان کرنے کا، اس واسطے دین لینے کا آلہ اور برتن بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ اس سے دین لیا جا سکے۔ آپ دیکھو محدثین میں سے وہ محدث جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، تو ایک صاحب بہت لمبا سفر کر کے اس زمانے میں یا تو گھوڑے کا سفر یا تو اونٹ کا سفر، بس نہیں تھی، گاڑی نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں، ٹرین نہیں، فلائٹ نہیں، کچھ نہیں، اتنا لمبا سفر اونٹ اور گھوڑے سے کر کے پہنچے کہ فلاں شہر میں ایک محدث رہتے ہیں، ان سے حدیث سیکھنا ہے۔ شہر میں جا کر پوچھا تو بتایا وہ اپنے باغیچے میں کام کر رہے ہیں، تو باغیچے میں گئے یہ تو دیکھا گھوڑا ہے، یہ ٹوکرے میں گھاس لے کر گھوڑے کو بلا رہے ہیں قریب، تو یہ نزدیک جا کر پوچھے آپ گھوڑے کو قریب بلا رہے ہیں، ٹوکرے میں گھاس ہے؟ کہ ابھی گھاس نہیں لیکن ٹوکرا دکھا کے نزدیک بلانا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ جو جانور کو دھوکہ دیتا ہے وہ حدیث بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جو جانور کو دھوکہ دیتا ہے وہ حدیث بیان کرنے کے قابل۔ اتنا لمبا سفر کر کے آ کے وہ عمل دیکھ کے حدیث سنے بغیر چلے گئے ان سے۔ اپنا استاذ بنانے میں لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ میرے استاذ فلاں ہیں، اب تو لوگوں کو کیا ہے کہ ہر پھٹیچر کو اپنا استاذ ماننے تیار، ہر ایک کے پیٹ میں منڈی ڈالنے تیار، کہ میں کس سے حدیث سن رہا ہوں، کس سے قرآن سن رہا ہوں، احساس ہی نہیں ہے لوگوں کو، ہر ایرا غیرہ بولنے کے قابل ہو گیا۔ آپ بتائیں اگر میں اپنی طرف سے میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر کلینک کھول کے بیٹھ جاؤں، اگرچہ کہ میرے پاس مفتی ہونے کی ڈگری اور سند ہے، لیکن میں کلینک کھول کے بیٹھوں گا تو قانون کی نظر میں مجرم ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیا میں نہیں پڑھا؟ میں جاہل ہوں؟ میرے پاس کتابیں نہیں ہیں؟ ہیں کتابیں ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے، لیکن جہاں پڑھنا تھا وہاں نہیں پڑھا۔ آپ مدرسے میں پڑھنا تھا یہ کتابیں، گھر میں نہیں پڑھنا تھا، آپ مدرسے میں نہیں پڑھے، کالج میں نہیں پڑھے یہ کتابیں، میڈیکل فیلڈ کی کتابیں گھر میں نہیں، کالج میں پڑھنا، استاذ کے پاس پڑھنا، ٹیچر کے پاس پڑھنا، تب جا کے تمہاری ڈگری کا اعتبار کیا جائے گا۔ کتابیں پڑھے لیکن ٹیچر کے پاس نہیں پڑھے تو بھی اس کی ڈگری کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی آج بہت سے لوگوں کو حدیثیں معلوم ہے، مسائل معلوم ہے، قرآن کی تفسیر معلوم ہے، لیکن یہ کہاں پڑھنا تھا وہاں نہیں پڑھا، شریعت کی نظر میں اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی ایک دو مثالیں دیکھو۔ ایک صاحب تھے، جب بھی وہ واش روم کو جاتے، آنے کے بعد وضو بنا کے وتر کی نماز پڑھتے۔ وتر کی نماز کب پڑھنا ہے؟ عشاء کے بعد۔ انسان دن میں واش روم کتنے بار جا سکتا؟ 2 بار، 3 بار، 4 بار بھی جا سکتا، سردی کے دنوں میں ہے تو 5-6 بار بھی جا سکتا۔ یہ جتنی بھی بار جاتے واپس آنے کے بعد وضو بنا کے وتر کی نماز پڑھتے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں ہے یہ جو کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے عربی کی حدیث لا کر دکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استجمر منکم فلیؤتر، تم میں سے کوئی بھی آدمی استنجا کرے تو وتر کی نماز پڑھے۔ فلیؤتر کیا کرے؟ استجمرہ مانے استنجا کرے اور ڈھیلا استعمال کرے
تو فلیؤتر وطر کی نماز پڑھے. تو اس عقل مند کو بٹھا کے سمجھائے محترم حدیث سمجھو پہلے. من استجمر منکم باتھ روم جانے کے بعد ڈھیلا استعمال کرے, تو ڈھیلے کے بارے میں فرما رہے ہیں فلیؤتر, ڈھیلے 3 استعمال کرے بول کے. تو فلیؤتر کا جو ترجمہ ہے اس کا ترجمہ 3 ڈھیلے استعمال کرنا. فلیؤتر کا ترجمہ تو وطر سے جوڑ دیا اسے. عربی پڑھا ہے لیکن سیاق سباق آگے پیچھے سے کیسے اس کا میننگ اور مطلب سمجھ میں آئے گا وہ نہیں معلوم ہے. ہر انگریزی جاننے والا ڈاکٹر نہیں بنتا, ہر انگریزی جاننے والا وکیل نہیں بنتا, عربی جاننے والا عالم اور مفتی نہیں بنتا. عربی جاننا الگ ہے, قرآن حدیث کا مفہوم مطلب سمجھنا الگ ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ منصور نے پوچھا کہ آپ نے علم کس سے حاصل کیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ اخذت العلم من اصحاب عمر عنہ وعن اصحاب علی عنہ وعن اصحاب ابن مسعود عنہ. میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حضرت عمر کے شاگردوں سے سیکھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں سے سیکھا, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حضرت ابن مسعود کے شاگردوں سے سیکھا. یعنی ان صحابہ اکرام کا علم میں نے ان کے شاگردوں سے سیکھا ہے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایسا ویسا نہیں ہوں, صحابہ سے جنہوں نے پڑھا ہے ان سے میں پڑھا ہوں. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. حوالہ کیا ہے؟ الخیرات الحسان. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے الخیرات الحسان, صفحہ نمبر 3232. یہ خود فرما رہے ہیں کہ میں کن سے علم حاصل کیا ہوں. تو اب آپ بتائیں, جو شخص صحابہ کے شاگردوں سے علم سیکھا ہے اس کو نہیں معلوم یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, اس حدیث پر عمل کر سکتے, اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے. واسطے ہوتے 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 1400 سال کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان میں گیپ لمبا آ گیا نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کے درمیان میں گیپ کتنا ہے؟ زیادہ نہیں ہے. تو ان کے پاس جو حدیث پہنچی ہے وہ گیپ کے بغیر پہنچی ہے, تو ان کو جو حدیث ملی وہ صحیح ملی. ہم بعد میں پیدا ہوئے تو ہم کو جو حدیث ملی وہ گیپ سے ملی, درمیان میں اور بہت سے واسطے آ گئے. وہ واسطوں میں اچھے لوگ بھی آئے, خراب لوگ بھی آئے, تو حدیث ضعیف یا کچھ بھی اس طرح کی کہلانا وہ ہمارے لیے تو ہوگا, لیکن جو ڈائریکٹ سن رہے ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ایک بات پوری ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کن سے علم سیکھا, کون سے شہر کے تھے, اس شہر کو کنہوں نے آباد کیا, یہ ساری وضاحت آ گئی. دوسری بات, فقہا اکرام جنہوں نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے ہیں, یہ فقہا اکرام 2 طرح کے ہیں. یا یوں سمجھو, شریعت پر نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کا دور ختم ہوتے ہوتے اسلام پھیلا, عجمی لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے, غیر عربی لوگ. تو پھر صحابہ کے علوم کو محفوظ کرنے والے جو صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے, ان صحابہ سے حدیثیں سن کر حدیثوں سے علم, شریعت, مسئلے مسائل بیان کرنے والے, یہ 2 طرح کے لوگ تھے. ایک کون ہے؟ سیدھے حدیث پہ کام کرنا. حدیث پہ کام کرنا, یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس نے بیان کی؟ فلاں نے بیان کی. انہوں نے کس سے سنا؟ ان سے سنا. انہوں نے کس سے سنا؟ ان سے سنا. یہ جن سے سنا ہے یہ سب لوگ اپنی جگہ پر صحیح ہے نہیں ہے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صحیح بیان ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ سند پر محنت کرنا, راویوں پر محنت کرنا, حدیث بیان کرنے والوں پر محنت کرنا, حدیث کے الفاظ کو یاد رکھنا, بس. ایک طبقہ, ایک جماعت وہ تھی. جیسے آپ میں سے بھی دیکھیے, جو لڑکے کالج پڑھتے ہیں ان میں سے میڈیکل فیلڈ میں جانے والے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو MBBS کرتے, MD کرتے, DM کرتے, کوئی اور اسپیشلسٹ بنتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو فارمیسی میں جاتے ہیں, B فارما کرتے, M فارما کرتے, تو اس میں جاتے ہیں. دونوں کی فیلڈ میڈیکل کی ہے نہیں ہے. ایک کا کام کیا ہے؟ ایک کا کام ہے بیماریاں پہچاننا, بیماریوں کی علامت پہچاننا, پھر اس بیماری کے لیے کون سی دوا صحیح سوٹیبل رہتی ہے وہ بھی پہچاننا, اور بیمار کا صحیح
نبض دیکھ کر یا اس کا ہارٹ دیکھ کر یا اس کی رگ دیکھ کر صحیح سے ٹریٹمنٹ کرنا، گولی بھی جاننا، گولی کس کام کے لیے آتی ہے وہ بھی جاننا، اسے کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر بولیں گے۔ جو میڈیکل فیلڈ میں بی فارمیسی ایم فارمیسی میں رہتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ صرف گولیاں جاننا بس، کون سی گولی کس بیماری کے لیے کس ٹائم پہ دی جا سکتی ہے، کتنے پاور کی دی جا سکتی ہے، وہ میڈیکل اسٹور والے کا کام نہیں ہے۔ اس واسطے اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جا کے پہلے چیک اپ کروا کے وہاں سے سلپ لیے بغیر سیدھے میڈیکل اسٹور گیا، صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ جی کیوں؟ بخار بیماری ہے یا بیماری کی علامت ہے؟ بخار بیماری ہے یا بیماری کی علامت ہے؟ بخار بیماری نہیں ہے، بیماری کی علامت ہے۔ اندر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو یہ جسم گرم ہو کر یہ بتاتا ہے کہ اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ اب وہ گرماہٹ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، سردی کی بھی بخار، گرمی کی بھی بخار، اندر کچھ آنتوں میں کچھ گڑبڑی ہو گئی، گلے میں کچھ گڑبڑی ہو گئی، رگوں میں کچھ گڑبڑی ہو گئی، کسی بھی وجہ سے بخار آ سکتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بخار کا علاج کیا لیکن بخار کس وجہ سے آیا وہ نہیں پہچانا، تو پھر ہوتے ہوتے گولیاں کھاتے رہے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ادھر اندر مرض بڑھتے رہے گا اور یہاں تک پہنچے گا کہ اب ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا دیں گے کہ بیماری اس پوزیشن پہ آ گئی، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ بول رہا میں تو گولیاں کھا رہا تھا، میں بخار کی گولی کھا رہا تھا، میں کالپال بھی کھایا، ڈولو بھی کھایا، فلاں بھی کھایا، سب کھایا۔ باپ کو پوچھ کے کھائے، اس کو پوچھ کے کھائے، ڈاکٹر کو پوچھ کے کھانا تھا، ادھر باپ کو پوچھ کے کھایا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر حدیث میں پڑھا، میں حدیث میں ہے اس طرح، حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے نا، یہ حدیث میڈیکل فیلڈ والوں کی ہے۔ اس حدیث سے کیا مطلب نکلتا ہے، اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، یہ فقہاء اکرام کا کام ہے۔ تو حدیث سے مسئلہ سمجھنا فقہاء کا کام ہے، صرف حدیث بیان کرنا محدثین کا کام ہے۔ تو حدیث پر عمل کرنے والی ایک جماعت تھی جس کا نام تھا اصحاب الحدیث، ان کا نام ہے کیا مطلب؟ یہ لوگوں کا جو ریسرچ کا کام ہے، جو اسپیشلسٹ ہیں حدیث کے لفظوں پر، حدیث کی سند پر، حدیث کے معنی اور مطلب پر یہ محنت نہیں کرتے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو صلاحیت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ان کو دلچسپی نہیں ہے، وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، یہ اس پر ہی زیادہ محنت کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حدیث کی سند، حدیث کے الفاظ سے زیادہ حدیث کا منشا کیا ہے، حدیث کا مطلب کیا ہے، حدیث سے سمجھنا کیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، اس پر محنت کرنے والے یہ ہوتے ہیں فقہاء، جنہیں کہا جاتا ہے اصحاب الرائے۔ پہلے والوں کا نام ہے اصحاب الحدیث، دوسروں کا نام ہے اصحاب الرائے۔ یہ جو دو طبقے بنے ہیں، یہ دو طبقے عیب نہیں، کمزوری نہیں، دونوں اسپیشلسٹ تھے۔ یہ الفاظ حدیث کے اسپیشلسٹ تھے، یہ درایت حدیث، معنی حدیث کے اسپیشلسٹ تھے۔ یہ میڈیکل کی گولیوں کے بارے میں اسپیشلسٹ ہیں، لیکن وہ گولیاں کس کام کے لیے آتی ہیں یہ اس میں اسپیشلسٹ ہیں۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اسپیشلسٹ تھے۔ ہوتے ہوتے آج کے نالائقوں نے اسے ایک عیب کی چیز بنا دیا۔ اصحاب الرائے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، اپنی رائے سے مسائل بیان کرتے۔ اگر یہی مطلب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کا نام ہے ربیعہ، پورا نام مشہور ہے ربیعۃ الرائے، پورا نام کیا ہے؟ ربیعۃ الرائے۔ یہ کس کے استاذ ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ یہ حدیث کے میننگ پر اتنا غور کرتے تھے، ان کا نام ہی پڑ گیا ربیعۃ الرائے۔ ربیعۃ الرائے مطلب کیا؟ حدیث میں غور کرنے کے بعد لفظ حدیث کا ورڈ کیا بول رہا وہ نہیں، حدیث کے ڈیپ میں جا کے جو سمجھ میں آتا وہ بتاتے۔ تو اب بتاؤ پھر تو سب سے بڑے گمراہ کون ہوں گے؟ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہوں گے۔ تو گمراہ استاذ سے پڑھے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، نعوذ باللہ۔ تو آج کے احمقوں نے حدیث کے فہم اور سمجھ کو کیا سمجھ لیا کہ یہ حدیث کا لفظ کیا بول رہا ہے اور یہ کیا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ جو مطلب بیان کر رہے ہیں وہ دوسری تمام حدیثوں کو دیکھ کر وہ مطلب متعین کر رہے ہیں۔ یہ دو طبقے ہو گئے۔
اب ان دو طبقوں کو سمجھو. یہ جو دو طبقے ہوئے ہیں، سب سے پہلے یہ دو طبقے صحابہ میں ہوئے تھے. صحابہ اکرام میں بھی بعض صحابہ وہ تھے جو صرف نبی علیہ السلام سے جو الفاظ سنے، یاد کر لیے، وہ نقل کرنا شروع کرے. اب وہ الفاظ کا معنی صحیح ہے، مطلب صحیح ہے، غلط ہے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں. میرے کانوں نے نبی سے یہ جملہ سنا، میں نقل کر رہا ہوں بس. بعض صحابہ وہ تھے، یہ الفاظ نہیں، مطلب صحیح ہے نہیں غلط اس حدیث کا، ان الفاظ کا وہ غور کرو. چنانچہ اس کی 3 مثالیں دیکھو. پہلی مثال، یہ کن کے درمیان میں؟ خود صحابہ کے درمیان میں ایسے 2 طبقے بنے. چنانچہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت جن کا نام ہے اصحاب الرائے، جنہیں صاحب الفتویٰ کہا جاتا ہے. دوسرا اصحاب الحدیث، جنہیں سند اور الفاظ حدیث پر جو کام کیے. نمبر 1 حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ سب صحابہ وہ ہیں جو حدیث کے الفاظ میں ڈیپ میں جا کے غور کرتے. نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے علاوہ اور صحابہ جو حدیث کے الفاظ دیکھتے، بس ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو صحابہ اکرام میں خود ہیں ایسے 2 جماعتیں. چنانچہ مثال دیکھو. پہلی مثال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنے کہ نہیں سنے؟ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ تودعوا مما مست النار، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا، پھر وضو کرنا پڑے گا. یہ حدیث ہے. کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر بڑی کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے. اب آپ بتائیے، کھانا آگ پہ پکتا نہیں پکتا؟ نہیں پکتا. سالن آگ پہ پکتا نہیں پکتا؟ تو کھانا کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا، چائے پیے تو وضو ٹوٹ جاتا، کچھ بھی چکنا جو آگ پہ پکا ہے کھائے تو بریانی کھائے وضو ٹوٹ جاتا. اس حدیث کے پیش نظر کون بیان کر رہے ہیں؟ صحابی بیان کر رہے ہیں. دوسرے صحابی، اب آ جاؤ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی صحابی ہیں. ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا پوچھا؟ پھر تو گرم پانی سے وضو کرے تو بھی وضو ٹوٹ جانا، پھر اور ایک بار وضو کرتے کیا؟ پوچھے نہیں سمجھے؟ گرم پانی گرم ہوا کیسا؟ آگ سے نہ، اس سے وضو کرے تو جسے آگ لگی وہ بدن پہ آئی تو وضو ٹوٹ گیا نا. تو گرم پانی سے وضو کرے تو پھر اور ایک بار وضو کرنا کیا؟ نہیں سمجھے؟ یہ کون بول رہے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اب یہاں کوئی شریف آدمی آ کر یہ بولے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور آپ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، تو کیا بولیں گے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جوتے مار کے بھی جائیں گے. میں بھی صحابی، وہ بھی صحابی، وہ الفاظ حدیث نقل کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کو آگ میں پکایا گیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ایسا کہاں ہوگا؟ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ گوشت کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت آگ میں بھون کر کھاتے تھے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، کبھی ہم نے وضو نہیں کیا. تو دونوں صحابہ ہیں، لیکن انہوں نے سنا، نقل کر دیا. انہوں نے سننے کے بعد سمجھا، غور کیا، کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی. تو فوراً صحابی کی بات کا ہی دوسرے صحابی نے کیا کیا؟ انکار کیا. تو اب بتاؤ، اس کی وجہ سے دونوں صحابہ میں سے کسی صحابی کا درجہ گھٹا؟ کسی صحابی کی توہین کرو گے؟ کسی صحابی کو بولو گے کہ ان کو حدیث معلوم نہیں تھی، ان کو حدیث معلوم ہے بول کے؟ جیسے یہاں دونوں صحابہ کا احترام ضروری، دونوں اپنی جگہ پر اپنی بات میں صحیح ہیں، ویسے امام ابو حنیفہ نے کچھ حدیث سنی، امام شافعی نے کچھ حدیث سنی، دونوں نے حدیثیں سن کر اپنے حساب سے ایک مطلب سمجھا. انہوں نے وہ مطلب بیان کیا، انہوں نے مطلب بیان کیا، لیکن دونوں کے پیچھے کیا ہے؟ حدیث ہے. جیسے یہاں دونوں کے پیچھے کیا ہے؟ صحابہ ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک مثال. دوسری مثال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں؟ من حمل جنازۃ فلیتوضا، اگر کوئی جنازہ اٹھا کر لے گیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو بنا لے. کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی. تو کیا پوچھا؟ جنازہ کس پہ اٹھا لے کے جاتے؟ ڈولے میں. ڈولا پہلے کیا ہوتا تھا؟ لکڑی کا ہوتا تھا.
تو حضرت ابن عباس نے پوچھا لکڑی چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا کیا؟ پھر تو پہلے زمانے میں جو ستون بنتے تھے وہ کس کے تھے؟ آتے آتے مسجد میں سے کون تو ستون کو ہاتھ لگا لے کے آیا، وضو ٹوٹ گیا، پھر جا کے وضو بنانا ہو، لکڑی چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا۔ تو ادھر ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی نبی نے فرمایا جنازہ اٹھائے تو وضو ٹوٹ گیا، ادھر صحابی کو معلوم ہو رہا تو کیا بول رہے ہیں؟ لکڑی چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب بتاؤ یہ اصحاب الحدیث ہیں یا اصحاب الرائے ہیں؟ یہ وہ الفاظ سنے نبی سے نقل کر دیے، یہ حدیث میں غور کر کے اس کے بعد مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دونوں صحابہ ہیں۔ تیسری مثال آ جائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان ولد الزنا شر الثلاثہ، شر الثلاثہ، زنا کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے 3 برے لوگوں میں سے ایک وہ بھی برا ہے۔ 3 برے کون؟ زنا کرنے والا زانی، زنا جس سے ہو رہا ہے زانیہ، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہوا یہ بھی ایک برا آدمی ہے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زنا سے پیدا ہونے والے بچے کی کیا غلطی ہے، کیا قصور ہے؟ اسے برا اور شر کیسے بول سکتے؟ زنا گناہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس نے کیا گناہ کیا؟ تو اب حضرت ابو ہریرہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا بول رہی ہیں؟ نہیں سمجھے؟ بچے کا کیا قصور ہے اس میں؟ کہاں سے بول رہی ہیں؟ اس کے پیچھے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ زنا گناہ ہے، اس گناہ کا بوجھ زانی اور زانیہ پر ہوگا، اس گناہ کا بوجھ بچے پر نہیں آئے گا، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، یعنی اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہو۔ تو یہ جو تقسیم ہے صرف الفاظ حدیث کو دیکھ کر حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، حدیث میں ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، حدیث میں ہے زور سے آمین بولنا، حدیث میں ہے ہاتھ یہاں باندھنا، مطلب سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ خالی حدیث میں بولتے جا رہا ہے۔ تو بالکل یہی بات ہے کہ صحابہ اکرام میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے، ایک کا نام ہے اصحاب الحدیث، دوسرے کا نام ہے رائے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر عزت والے ہیں۔ کوئی کسی کو گالیاں نہیں دیتا، کوئی کسی کو نہیں بولتا یہ ناحق پر ہیں، یہ غلط ہیں، صحیح ہم ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ان کی جگہ حدیث ہے لیکن مطلب وہ نہیں ہے، اپنی جگہ پر مطلب یہ ہے۔ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اب چلیے فقہ حنفی میں جو مسائل ہیں ان مسائل کی حقیقت یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت میں سے ہیں جنہیں اصحاب الرائے کہا جاتا ہے۔ مطلب حدیثیں ان کے سامنے آنے کے بعد خالی الفاظ حدیث کو دیکھ کر، سند حدیث کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، حدیث کے ڈیپ میں جا کر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اور دوسری حدیثوں کو سامنے رکھو، صحابہ کے عمل کو سامنے رکھو، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھو، یہ سب سامنے رکھ کر اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے اس تک پہنچنے کا کام یہ امام ابو حنیفہ کا ہے۔ اس واسطے یہ کون سی جماعت میں سے ہیں؟ اصحاب الرائے میں سے۔ ٹھیک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اصحاب الرائے میں سے ہیں۔ دوسرے 2 امام، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ اصحاب الحدیث میں سے ہیں کہ یہ حدیث کے سند کو دیکھتے ہیں، حدیث کے متن کو دیکھتے ہیں اور اس پر مسئلہ نکالتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ، امام مالک یہ دونوں حدیث کے معنی اور مطلب میں ڈیپ میں جا کر پھر مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر 4 مسلک کے 4 امام میں سے 2 اصحاب الحدیث ہیں اور 2 اصحاب الرائے ہیں، اور دونوں کوئی ایک دوسرے کے لیے عیب نہیں ہے، اپنی اپنی اسپیشلٹی ہے، یہ اس فن میں ہے، یہ اس فن میں ہے۔ اب اس کا معنی اور ایک مثال سے سمجھ جائیں پھر اصل موضوع پر، یعنی مسلک حنفی کی جو حیثیت یا حقیقت جو بھی عنوان ہے اس کو ایک ٹاپک سے مکمل کر دیں گے، پھر 2-3 مسئلے آپ کو حدیث کی روشنی میں سمجھا کے بات مکمل کریں گے۔ حنفی مسلک میں حدیث سامنے آنے کے بعد اس حدیث کو قبول کرنا، اس سے مسئلہ سمجھنا، اس سے حلال حرام کا مسئلہ بیان کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے احناف کے پاس کہ جب بھی کوئی حدیث آئے ہمارے سامنے تو یہ دیکھتے کہ یہ حدیث پہلے قرآن پر پیش کرو، کہ کہیں اس حدیث کا مطلب
قرآن کی کسی آیت کے اپوزٹ میں تو نہیں آ رہا ہے، چونکہ مسلمان کے لیے سب سے پہلے کس کو ماننا ہے؟ قرآن کو ماننا ہے، اس کے بعد کس کو ماننا ہے؟ حدیث کو ماننا ہے۔ تو اب اگر حدیث آتی ہے تو اس حدیث کو حنفی مسلک کے ائمہ فقہا سب سے پہلے کس پر پیش کرتے ہیں؟ قرآن پر پیش کرتے، قرآن پڑھتے، آیتوں میں غور کرتے، پھر حدیث میں غور کرتے، دیکھتے کہ ان دونوں کا معنی مطلب اپوزٹ تو نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اس حدیث کو قبول کر لیتے۔ اگر اپوزٹ ہو رہا ہے تو قرآن کو قبول کرتے، حدیث کا وہ معنی اور مطلب بیان کرتے جو اپوزٹ نہیں ہونا، حدیث پر بھی عمل ہو جانا۔ یہ پہلا کمال اور پہلی خصوصیت ہے احناف کی کہ حدیث آئے تو ڈائریکٹ قبول کر لینا نہیں ہے، پہلے قرآن دیکھو، قرآن کی اپوزٹ تو نہیں جا رہی حدیث۔ حدیث اپوزٹ کیسے جا سکتی قرآن کی؟ چونکہ حدیث تو رسول اللہ کی بات ہے، حدیث نہیں جا سکتی۔ حدیث بیان کرنے والا صحیح سن کے بیان کرا بول کے گارنٹی ہے، صحیح سمجھا بول کے گارنٹی ہے، جو الفاظ نبی سے سنے وہی الفاظ سنا بول کے گارنٹی ہے۔ ایک لفظ بھی بدل گیا تو معنی مطلب بدل جاتا۔ تو اس واسطے بیان کرنے والے کی سند کی وجہ سے کبھی الفاظ بدل جاتے ہیں، راوی کو شک ہو جاتا، ڈاؤٹ ہو جاتا، لفظ آگے پیچھے ہو جاتا، اس کی وجہ سے کبھی حدیث کا لفظ، حدیث کا معنی قرآن کے اپوزٹ میں آ جاتا ہے۔ اس واسطے حدیث قبول کرنے میں پہلا اصول یہ رکھتے کہ قرآن دیکھو پہلے۔ اب بتاؤ یہ اصول صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پہلے قرآن مانیں گے نا، اس کے بعد حدیث مانیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ترکت فیکم امرین، دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک یہ دو باتیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میری سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو پہلے کون سی چیز ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو اب اس کی مثال دیکھو، اس لحاظ سے، اس اصول کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھار کوئی حدیث سند کے لحاظ سے، متن کے لحاظ سے قوی درجے کی ہوتی ہے کہ بیان کرنے والے راوی سب اپنی جگہ پر پہلوان قسم کے ہیں، ثقہ ہیں، مضبوط ہیں، فلاں ہیں، عادل ہیں، سب ہیں، حدیث کا متن بھی صحیح ہے، لیکن وہ حدیث قرآن کی آیت کے مطلب کے اپوزٹ میں آ رہی، تو ویسے ٹائم پہ کیا کریں گے؟ حدیث اپنی جگہ صحیح بھی رہن دو، اسے چھوڑ دیں گے، پہلے قرآن پر عمل کریں گے۔ اس کی ایک مثال، حدیث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، صحابیہ آ گئیں بولے تو مطلب ان کا درجہ، ان کا احترام سب پر لازم ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے ان کو ایک طلاق بائنہ دے دیا۔ طلاق بائنہ کا مطلب کنائی الفاظ سے طلاق دیا یا دو طلاق ایک ساتھ دے دیا، بہرحال طلاق بائن دیا۔ طلاق بائن میں کیا ہوتا؟ میاں بیوی پھر دونوں آپس میں نکاح کر لینا ہے تو پھر دوبارہ نکاح کیے بغیر میاں بیوی نہیں بن سکتے، اسے بولتے ہیں طلاق بائن۔ تو ایک طلاق بائن دے دیے، اب اس عورت کو طلاق ملنے کے بعد عدت گزارنا ہے، عدت میں نفقہ کھانے پینے کا جو گزارا ہے وہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے یا کس کے ذمے ہے عدت کا خرچہ؟ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں میرے شوہر نے مجھے طلاق دیا، میں نے رسول اللہ کو سنایا تو رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے، خرچہ پانی تمہارے شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ فاطمہ بنت قیس صحابیہ۔ کس کا قصہ بیان کر رہے ہیں؟ خود اپنا بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، وہ بھی صحابی ہیں، مسئلہ خود ان کے ساتھ پیش آیا، جو بیان کر رہی ہے خاتون صحابیہ ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک عورت کی بات کی وجہ سے ہم قرآن کی آیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن کی آیت میں ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، طلاق دینے کے بعد بھی بیویوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو۔ تو مطلب ہوا بیوی طلاق کے بعد بھی عدت کہاں گزارنا ہے؟ شوہر کے گھر میں گزارنا ہے۔ اور پھر وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اگر وہ بیویاں حمل سے ہوں تو ڈلیوری ہونے تک ان کا خرچہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب وہ صحابیہ بول رہے ہیں بھائی میرے کو طلاق ملی تو خرچہ پانی شوہر کے ذمہ نہیں ہے، بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں آیت بول رہی ہے کہ خرچہ پانی کس کے ذمہ ہے؟ تو اب بتاؤ آیت کا مطلب الگ ہوا، حدیث کا مطلب الگ ہوا کہ نہیں ہوا؟
تو اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے قبول کیا؟ نہیں سمجھے، نہیں قبول کیے۔ قرآن پہ پیش کرے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کے مطلب کے اپوزٹ جا رہی حدیث، تو حدیث کو کیا کر دیے؟ روک کر قرآن کی مطلب کو لیے۔ تو اب یہ جو اصول ہے احناف کا کہ حدیث آتی ہے تو ہم سب سے پہلے کس پر پیش کریں گے، یہ اصول کس نے پہلے ایجاد کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ نے، کہ پہلے حدیث کوئی بھی صحابی حدیث سنائے قرآن پر دیکھو کہ قرآن کے اپوزٹ تو نہیں جا رہی ہے۔ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال، سند کے اعتبار سے کوئی روایت ضعیف ہوتی ہے مگر معنی کے اعتبار سے وہ قرآن کے مطلب کے موافق ہوتی ہے، تو بھی احناف کا چونکہ اصول ہے حدیث قرآن کے مطلب کے موافق ہے تو قبول کریں گے، قرآن کے مطلب کے خلاف جا رہی ہے تو قرآن کو ترجیح دیں گے، حدیث کا معنی مطلب دوسرا بیان کریں گے، یا وہاں پر سمجھیں گے کہ بھئی بیان کرنے والے سے چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، وہ سمجھیں گے۔ اس کی مثال چنانچہ آپ دیکھیں، ایک روایت ہے، من جمع بین صلاتین من غیر عذر فقد اتی بابا من ابواب الکبائر، اگر کوئی دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا بغیر عذر کے تو وہ گناہ کبیرہ میں سے ایک بڑا گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ ہوتا نا بعض لوگ عصر مغرب ایک ساتھ پڑھ لیتے، تھوڑا بجلی گرجی یہاں پر دو اقامت شروع ہو جاتے، تھوڑا بارش برسی دو اقامت شروع ہو گئے، عصر مغرب ایک ساتھ، مغرب عشاء ایک ساتھ، اس طرح دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا دو نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھو گے تو گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حدیث ہو گئی، ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ سند کے لحاظ سے یہ حدیث ضعیف ہے، سند کے لحاظ سے یہ حدیث، لیکن معنی اور مطلب کے لحاظ سے یہ حدیث قرآن کی آیت کے موافق ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے اپنے ٹائم پر فرض ہوئی ہے، دو نمازیں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے اگر کوئی آدمی 4 دن کھانا نہیں کھایا تو ایک ٹائم میں بیٹھ کے 4 دن کا کھانا ٹکا نہیں سکتا، ایسے ہی اگر 4 دن کی نمازیں نہیں پڑھا تو ایک وقت میں ملا کے پورے 2 نمازیں 4 نمازیں پڑھ لیا، وہ ادا نہیں کہلائیں گی۔ قرآن کی آیت کے موافق ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز اپنے اپنے ٹائم پر فرض ہے، ٹائم سے ہٹ کر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ جیسے اب فجر کی نماز ہے، اب بیٹھے بیٹھے پڑھ لے سکتے آپ لوگ، نماز ہی چنا بھائی، کیا بولیں گے؟ ابھی اس کا ٹائم نہیں ہوا۔ ایسے یہاں پر 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہو، یہ حدیث اگرچہ کہ ضعیف ہے لیکن قرآن کے مطلب کے موافق ہے، اس واسطے ضعیف حدیث کو بھی قبول کریں گے قرآن کے مطلب کے موافق ہونے کی وجہ سے۔ وہاں پر سند کے لحاظ سے حدیث قوی تھی لیکن قرآن کی مطلب کے خلاف تھی، تو اس واسطے اس کو کیا کر دیا گیا؟ موقوف رکھا گیا طلاق بائن کے نفقے کے مسئلے میں۔ یہ اصول ہے احناف کا کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے تو پہلے قرآن کو دیکھو، قرآن کے مطلب کے موافق ہے تو لو۔ ایک بات ہو گئی، اب اصل موضوع کی طرف آؤ، مسلک حنفی میں پڑھی جانے والی نماز، اس کو یہیں سے سمجھو۔ بعض مرتبہ 2 حدیثیں ایک ساتھ آتی ہیں ایک مسئلے میں، اور دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں، اس حدیث سے ایک مطلب، اس حدیث سے دوسرا مطلب۔ تو اب ایسے موقع پر احناف کیا کرتے ہیں کہ حدیث یہ بھی رسول اللہ کی ہے، یہ بھی رسول اللہ کی ہے، تو اس لیے دونوں حدیثوں کو غور کرو، قرآن کی مطلب کے موافق کون سی حدیث ہے اس کو لے لو، اور جو دوسری حدیث ہے اس کا دوسرا مطلب بیان کرو تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے، اس کا معنی مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے۔ عمل کے لحاظ سے اس حدیث کو لو جو قرآن کی مطلب کے موافق ہے۔ اس کی مثال اب ہمارے سماج میں جو ہے اسے سمجھو۔ پہلی مثال کیا ہے؟ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ عشاء کی نماز پڑھے ہم لوگ، عشاء کی نماز پڑھے، امام صاحب پڑھائے تو ہم پیچھے کھڑے رہے، تو پیچھے ہم بھی امام صاحب کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا؟ صرف سوال سمجھنا، بس جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ہم خود دیں گے۔ جو ترتیب سے سمجھ میں آ رہا نا اصول کے ساتھ، اس اصول کی روشنی میں سمجھیں گے۔
اس مسئلے میں دو حدیثیں بھی ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، دوسری حدیث ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا. دونوں حدیثیں ہیں. تو احناف کا اصول کیا ہے؟ حدیثیں جب آئیں اور دونوں آپوزٹ میں ہیں تو ان حدیثوں کو کیا کرو؟ قرآن کے مطلب پر پیش کرو. جو مطلب قرآن کے مطلب کے موافق حدیث ہے اس حدیث پر عمل کرو، اور جو دوسری حدیث ہے اس کا وہ مطلب بیان کرو کہ اس پر بھی عمل ہو جائے، حدیث کو مت چھوڑو. تو اب بتائیے سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرنے والے کون ہوئے؟ احناف ہوئے نا. اب یہ دو حدیثوں کو دیکھو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی پڑھنا نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی پڑھنا نہیں پڑھنا. اس مسئلے میں ایک حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اب اس حدیث کے حساب سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو نماز نہیں. امام بھی پڑھنا، مقتدی بھی پڑھنا، منفرد بھی پڑھنا، مسبوق بھی پڑھنا، لاحق بھی پڑھنا، جو بھی نماز پڑھ رہا ہے بہرحال وہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوا اس حدیث کی وجہ سے. ہو گیا. اب دوسری حدیث کی طرف آؤ. دوسری حدیث ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے. فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوا ہے، کیا واسطے کھڑا ہوا؟ تم تمہارا پڑھ لیتے رہو، میں میرا پڑھ لیتے رہتا ہوں بولنے واسطے کھڑا ہوا؟ کس واسطے کھڑا ہوا؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ. امام اس واسطے بنایا جاتا ہے کہ پیچھے والے اس کو فالو کرنا، اس کی اقتدا کرنا، اس واسطے امام بنایا جاتا ہے. اس واسطے امام کو فالو کیسے کرنا؟ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. اور وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا. جب امام قرآن پڑھنا شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ. اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ پیچھے جب ہم کھڑیں گے امام کے تو سورہ فاتحہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ نہیں پڑھنا. پہلی حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ تو دو حدیثیں اپوزٹ ہو گئی. اب ان دونوں حدیثوں کو احناف کیا کرتے؟ قرآن پہ پیش کرتے. قرآن میں کہاں پر ہے کہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 104 میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو. جب بھی قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، خالی سنو نہیں، غور سے سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. اب بتاؤ قرآن کی اس آیت کے موافق کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث جس میں کہا گیا کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا. تو وہ حدیث اس آیت کے موافق ہے. تو اب مسئلہ کیا بنائیں گے؟ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا. رہی بات وہ بھی تو حدیث ہے نا. تو یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں جو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا یہ تو صحیح ہے. اب ہم تو ایسا نہیں کر رہے من مانی سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، قرآن پر ہی تو عمل ہو رہا ہے. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب دوسری حدیثوں کو سامنے رکھو. اسی حدیث میں اور ایک کتاب میں آیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ بھی پڑھنا اور ضم سورہ بھی پڑھنا. سورہ فاتحہ اور ضم سورہ بھی کب پڑھنا ہوتا؟ امام کے پیچھے کھڑے تو یا اپنی نماز پڑھے تو؟ اپنی نماز پڑھے تو اس حدیث کا تعلق امام کے پیچھے کھڑے تو نہیں ہے، اپنی اپنی نماز الگ پڑھنے کے ٹائم پہ ہے. جب انفرادی پڑھو گے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھو، ضم سورہ بھی پڑھو. تو اس حدیث پر بھی عمل ہوا. اور جو یہ حدیث آئی کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا وہ جماعت کی نماز کے بارے میں ہے اور وہ حدیث انفرادی نماز کے بارے میں ہے. تو دونوں حدیثوں پر عمل ہوا. وہ انفرادی نماز کی حدیث ہے، یہ جماعت کی نماز کی حدیث ہے. تو اب پھر کیسے بولتے کہ بھئی حنفی مسلک میں حدیث پر عمل نہیں ہوتا، وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے، وہ مسئلے جو ہے اپنی رائے سے بیان کرتے. اصل میں آدمی سمجھے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی کس اصول کے تحت میں سمجھایا جاتا ہے. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ، امام کے پیچھے ہم کھڑے ہوں یا الگ سے ہم نماز پڑھ رہے ہوں، سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سے بولنا کہ آہستہ بولنا؟ زور سے بولنا کہ آہستہ بولنا؟ دونوں حدیثیں ہیں. سمجھ گئے؟ دونوں حدیثیں ہیں. اب احناف کا اصول کیا ہے؟ حدیثوں کو کیا کرو؟ قرآن کی آیتوں پر پیش کرو.
قرآن کی آیتوں کے موافق ہے تو اس حدیث کو عمل کے لیے لو، اور جو اس کے موافق نہیں ہے اس کا وہ مطلب بیان کرو کہ اس پر بھی عمل ہو جائے۔ اب یہ دونوں حدیثیں ہیں کہ آمین آہستہ بولنے کی بھی ہے، آمین زور سے بولنے کی بھی ہے۔ اب دیکھو کہ آمین اصل میں کیا ہے؟ آمین اصل میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ آمین اصل میں کیا ہے؟ دعا کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، دعا مانگو گڑ گڑاتے ہوئے آہستہ سے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اور یہ دعا بھی کیا ہے؟ آمین ہے۔ آمین کیا ہے؟ دعا ہے، اور یہاں دعا کے بارے میں اصول کیا ہے؟ آہستہ مانگو۔ آمین دعا ہے تو دعا آمین بھی کیا ہونا؟ آہستہ سے ہونا۔ تو یہ حدیثیں جب اپوزٹ میں آتی ہیں تو پہلے قرآن کی طرف جاتے۔ قرآن میں آیا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آہستہ سے آمین، آہستہ سے اللہ سے دعا مانگو۔ آمین بھی دعا ہے تو وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ آہستہ سے ہونا چاہیے۔ یہ اصول ہے احناف کا کہ جب بھی کوئی حدیث آئے تو پہلے قرآن پر پیش کرو، اس سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ اصول چونکہ پبلک کو معلوم نہیں ہے، پبلک وہ ہے کہ حدیث میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، یہ سوچ کر احناف کو، امام ابو حنیفہ کو یا دیگر فقہا کے بارے میں جھوٹی باتیں، الزامات، یہ حدیث نہیں جانتے، فلاں نہیں جانتے، یہ اصل جہالت کی باتیں ہیں۔ یہاں تک چند باتیں ہو گئی۔ ایک تیسری مثال سمجھ لو، متفق علیہ طور پر جو اصول بتائے نا ابھی ہم کہ جب حدیثیں آئیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ قرآن پر پیش کرنا ہے، اس کے مطلب سے کمپیئر کرنا ہے۔ ایک تیسری مثال سمجھو، یہ مثال احناف کی نہیں ہے، چاروں اماموں کے مسلک کی ہے، سب مسلمانوں کی یہ مثال ہے۔ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت نماز ہے یا نہیں ہے شریعت میں؟ نہیں سمجھے؟ پہ حاجت کی نماز بولتے نا، تو یہ نماز شریعت میں ہے یا نہیں ہے؟ حدیث سے یہ نماز ثابت ہے یا نہیں ہے؟ جس حدیث میں حاجت کی نماز کا تذکرہ آیا ہے، اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی اپنی کتاب ترمذی شریف میں حدیث نقل کرنے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب وفی اسنادہ وفی مقال فائدۃ عبد الرحمن یضعف فی الحدیث، کہ یہ جو صلاۃ الحاجت کی نماز جن سے نقل ہوئی ہے وہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی فائدہ بن عبد الرحمن ہے، یہ راوی صحیح درجے کا راوی نہیں ہے، ضعیف درجے کا راوی ہے۔ اب بتاؤ، جو حدیث ضعیف ہے اس سے مسئلہ ثابت نہیں ہو، فضیلت ثابت ہو سکتی، مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن پوری امت مسلمہ کے نزدیک صلاۃ الحاجت نماز ہے، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ یہی ہے، اس حدیث سے اگرچہ کہ یہ ضعیف ہے، صلاۃ الحاجت کی نماز اس ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن اس حدیث کا مطلب قرآن کی آیت پر جب پیش کیا گیا تو قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ آیت کے موافق ہے۔ کہاں آیت کے موافق ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ تو یہ جو استعینوا ہے، مدد حاصل کرو اللہ کی، تو یہ مدد مانگنے کی نماز ہے، اسی کو صلاۃ الحاجت بولتے ہیں۔ تو حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن کی آیت کے موافق ہے، تو ساری امت نے صلاۃ الحاجت کی نماز کو ثابت مانا۔ کیوں مانا؟ قرآن پر پیش کرنے کے بعد اس کا معنی مطلب صحیح ہوا، سند کے لحاظ سے وہ حدیث کیا ہوئی؟ ضعیف ہوئی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ صرف سند دیکھنا نہیں ہے، اس حدیث کا معنی قرآن کے موافق ہے نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہاں تک جو بات ہوئی ہے، یہ احناف کے پاس مسئلے مسائل نکالنے کا یہ صرف پہلا اصول ہے۔ یہ سمجھ رہے؟ یہ پہلا اصول ہے، ایسے 20 اصول ہیں۔ اب تک جو آپ سمجھے نا، صرف پہلا اصول سمجھے۔ اب جو یہ پہلا اصول بھی نہیں سمجھا کہ بھئی کوئی مسلک بنتا ہے، کیا ریزنز ہوتے، کیا اصول کے تحت میں بنائے جاتے، کچھ بھی نہیں معلوم، 1400 سال کے بعد پیدا ہو کے حدیث میں ایسا ہے یہ لوگ ایسا کر، حدیث میں ایسا ہے لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ جاہل قسم کا آدمی ہے، پڑھا لکھا نہیں، اس واسطے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ بس میرا خیال ہے کہ 2-3 مسئلے جو ابھی آپ کے سامنے آئے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، آمین زور سے بولنا کہ نہیں بولنا، رکعت کہاں باندھنا، یہ 3 مسئلوں کی اور 1-2-4 حدیثیں پیش کر دوں،
پہلا مسئلہ، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے؟ اصول سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ پہلے اصول صحیح، آگے کے اصول نہیں بیان کیے ابھی، کہ جب بھی کوئی حدیث ہو تو پہلے اسے قرآن کے حساب سے کمپیئر کر کے مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے؟ سینے پر یا ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے؟ حنفی مسلک میں کہاں باندھنا سنت ہے؟ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ اتنی بات اگر آپ کو معلوم ہو گئی کہ ہم جو ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں وہ حدیث کے حساب سے صحیح ہے، تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا نا؟ نہیں، پھر ہیبت میں رہتے، انہوں بولے حدیث میں ہے، انہوں بولے حدیث میں ہے، یہ بولا حدیث میں ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ حدیث کے حساب سے صحیح معلوم ہو گیا تو مطلب ہم غلط نہیں ہیں۔ پھر کوئی دوسرا آدمی آ کے حدیث میں ایسا نہیں ویسا ہے، ویسا نہیں ایسا ہے، تو اس کا کان پکڑ کے کسی مول صاحب کے پاس لا کے بٹھا کے ان کو بولو حدیث میں ہے نہیں ہے، یہ سمجھاتے۔ یہ ڈسکس کرنے کا کام سڑک چھاپ لوگوں کا نہیں ہے، یہاں کتابیں چھاپنے والے لوگوں کا ہے، سڑک چھاپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ چنانچہ پہلا مسئلہ ہے ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے۔ حدیث، پہلی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی پر رکھیں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی پر رکھیں۔ تو یہاں نہیں رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے؟ یہاں رکھنا ہے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہاں رکھے تو یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو ہتھیلی کہاں رکھنا ہے؟ ہتھیلی پہ رکھنا ہے، ہتھیلی بازو پہ کلائی پہ نہیں رکھنا ہے۔ ایک مسئلہ معلوم ہو گیا۔ دوسری حدیث وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھا یہ جو حدیث ہم سنائے ہیں ہتھیلی پہ ہتھیلی رکھنا چاہیے، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 707، باب وضع الیمنی علی الیسری۔ ٹھیک ہے، چونکہ بہت سے لوگوں کو بخاری کا حوالہ دیے تو ان کا بخار ٹھنڈا ہوتا، اس لحاظ سے بھی ہم حوالہ دے رہے ہیں۔ نمبر 2، وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو بلند کرتے، یعنی اٹھاتے اوپر، اور تکبیر کہتے، پھر چادر لپیٹ لی، جو چادر لپٹی ہوتی اس کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھتے اور کلائی کو پکڑتے۔ ٹھیک ہے، رکھنے کے بعد کیا معلوم ہوا؟ کیسا پکڑنا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا۔ نمبر 3، علقمہ بن وائل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔ کون فرما رہے ہیں؟ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرما رہے ہیں۔ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، حدیث نمبر 3995۔ ٹھیک، ناف کے نیچے کی روایت ایک روایت آئی۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من السنتی، سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے، وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، ہتھیلی پر ہتھیلی رکھنا ناف کے نیچے، یہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر 875۔ اس حدیث چوتھی حدیث حضرت حجاج بن حسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ابو مجلس سے سنا یا پوچھا، وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں ہاتھ کیسے رکھوں، صحابی سے پوچھ رہے میں نماز میں ہاتھ کہاں اور کیسے رکھوں، تو انہوں نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ کے اندرونی حصے کو بائیں ہاتھ کے اوپری حصے پر رکھو اور ناف کے نیچے رکھ لو، وَيَجْعَلْهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ۔ یہ صحابی تابعی کو نماز سکھا رہے ہیں کہ نماز میں ہاتھ کہاں رکھوں، تو وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، ابو داؤد 6 کتابوں میں سے ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔ اب اسی طرح آئیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کیے ہیں، فرماتے ہیں 3 چیزیں نبی علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہیں۔ نمبر 1، افطار میں جلدی کرنا، نمبر 2، سحری میں دیری کرنا، نمبر 3، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ نبی کے اخلاق میں سے ہے۔
وضع الیمنى علی الیسریٰ تحت السرۃ، یہ روایت الجوہر النقی فقہ کی بھی حدیث کی کتاب ہے. مشہور فقی ابھی جو شروع میں آیا تھا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی سے علم سیکھے تھے، وہ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا یہ سنت میں سے ہے. ظاہر سی بات ہے تابعی فرما رہے ہیں، وہ صحابی کو دیکھ کر سن کر ہی فرما رہے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا ان حدیثوں سے کہ ہم جو نماز کے میں ہاتھ ناف کے نیچے رکھ رہے ہیں وہ حدیث کے موافق ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے. اچھا، آپ جو 4 مسلک ہیں، 4 مسلکوں میں سے کسی مسلک کے امام سے یہ بتا دو کہ 4 مسلکوں میں سے کسی نے بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کو سنت لکھا ہو. 4 مسلکوں میں سے کسی سے بھی. اور آج آپ لوگ تو ویڈیو میں لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں نا، امام حرم کو جو بولتے ہیں ہم حرم میں دیکھ کے آئے، مکے میں دیکھ کے آئے، تو ان کو دیکھو وہ کہ سینے پہ باندھتے یا اس کے نیچے باندھتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اب یہ بولنے کے بعد ان کو دیکھ کے باندھنا نہیں ہے، لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا کہ وہ بھی سینے پر نہیں باندھتے ہیں، سینے سے نیچے ہی باندھتے ہیں، ناف کے اوپر باندھتے ہیں، یہاں باندھتے ہیں، لیکن یہاں پر نہیں باندھتے. تو ان حدیثوں سے سمجھ میں آیا کہ ناف کے نیچے باندھنا حدیث کے خلاف نہیں ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ تھا نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا ہے. اس مسئلے میں پہلی دلیل ہے قرآن مجید کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. اس آیت کے بارے میں امام احمد بن حنبل، یہ حنفی نہیں ہے نا، کون ہے؟ حنبلی مسلک کے امام ہیں امام احمد بن حنبل. وہ امام التفسیر محمد بن حسن النقاش مفسر، امام ابو بکر جساس رازی، حافظ ابن عبد البر اور علامہ ابن تیمیہ، ان کا نام بھی شاید آپ لوگوں نے کہیں کہیں سنا ہوگا. عرب کے بڑے عالم دین ہیں اور ہمارے غیر مقلد بھائی بہت نام لیتے ہیں. وہ خود فرماتے ہیں یہ آیت، اس آیت کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی نماز کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ کیا مطلب؟ نماز میں بھی جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. چنانچہ ابن تیمیہ کا فتویٰ کیا ہے دیکھیے، فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412. وقول الجمہور هو الصحیح، جمہور کا قول، امت کے جمہور علماء کا قول یہی صحیح ہے. کیا فرمایا؟ فإن اللہ سبحانہ وتعالی قال، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قال احمد، امام احمد فرماتے ہیں اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ آیت نماز کے بارے میں ہے، اس واسطے نماز میں قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو. تو اب بتاؤ کہ امام کے پیچھے کیا کرنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ خاموش رہنا چاہیے؟ اس آیت کے 2 لفظوں پہ غور کرو، اس کے بعد بات ختم کر لیں گے، پھر کسی موقع سے دوسرے مسائل پہ بیان کریں گے. آیت کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے. نماز میں امام صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ پکا قرآن ہی پڑھتے ہیں نا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے. اب ہم کو حکم کیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک ہے سمع یسمعو سننا، دوسرا ہے استمع یستمعو غور سے سننا. اب آپ بتاؤ یہاں پر اللہ نے فاسمعوا نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ فاستمعوا، غور سے سنو. غور سے سننے کے واسطے خاموش رہے تو ہی غور سے سنتے نا، ادھر پڑھ لیتے رہ کے بھی ادھر سن سکتے. غور سے سننے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ خاموش رہنا ضروری ہے. غور سے سننے کے واسطے ہم کو سنائی دینا بھی ضروری ہے. ہم غور سے سننا چاہ رہے ہیں لیکن امام صاحب کی قرات سنائی نہیں دے رہی تو کیسے سنیں گے؟ کیا مطلب؟ نمازیں 2 طرح کی ہیں. ایک نماز وہ ہے جس میں سنائی دیتا تو غور سے سنو. کون کون سی نماز؟ فجر، مغرب، عشاء. اس میں امام صاحب پڑھتے، جو پڑھتے وہ سنائی دیتا، جب سنائی دے تو کیا کرو؟ غور سے سنو. اور دوسری نماز وہ ہے جس میں امام صاحب پڑھتے لیکن ہم کو سنائی نہیں دیتا، ظہر اور عصر. تو اس ٹائم پہ کیا کرنا؟ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ کے بعد اللہ آگے کیا جملہ فرمائے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو.
یہ خاموش رہو کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ سنائی نہیں دے رہا ہے، اب تو پڑھ لے سکتے نا، تو اللہ فرما رہے ہیں ابھی بھی خاموش رہو، وانصتوا، خاموش رہو۔ تو قرآن کی اسی آیت سے جب قرات سنائی دے تو سننا ہے، جب قرات سنائی نہ دے تو کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ تو اس سے امام کے پیچھے نہ جہری نماز میں قرات ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے، نہ سری نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے۔ اب رہی بات کہ بھائی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ منفرد الگ سے جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس ٹائم کے بارے میں ہے کہ تب سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور ضم سورہ بھی کرنا ہے۔ یہ ایک تو حدیث، یہ آیت سے سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد ایک دو حدیثیں سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس واسطے ہے کہ تم اسے فالو کرنا، تم اپنا پڑھ لیے وہ اپنا پڑھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ فاذا کبر فکبروا، امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تم بھی کیا کرو؟ فانصتوا، تم خاموش رہ جاؤ، اس وقت تم کچھ نہ پڑھو۔ اچھا چلیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، امام جب قرات کرے تو خاموش رہو، امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے رکوع سے اٹھنے کے بعد تو تم ربنا لک الحمد کہو، جب امام رکوع میں جائے سجدے میں جائے تو تسبیح پڑھو۔ یہ حدیث میں ہے پورے الفاظ۔ تو آپ بتاؤ، امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو ہم کو حکم ہے کیا کہنا؟ ربنا لک الحمد کہنا حکم ہے ہم کو۔ زور سے بولتے کہ آہستہ بولتے؟ نہیں سمجھے؟ آہستہ ہی بولتے نا، زور سے تو نہیں بولتے، تو پھر آمین کہہ کے زور سے بولتے؟ جب رکوع سجدے میں جا کے تسبیح پڑھتے ہیں تو زور سے پڑھتے کہ آہستہ پڑھتے؟ تو آمین کہہ کے زور سے بول رہے ہیں۔ جب یہ آہستہ بول رہے تو وہ آہستہ بولنے کیا ہوا؟ یہ ذکر ہے تو وہ بھی تو ذکر ہے۔ یہاں اصل جو مسئلہ چل رہا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی اور ضم سورہ بھی پڑھنے سے منع فرمایا۔ وہ حدیثیں چل رہی ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے، قرات کرنا امام کا کام ہے، خاموش رہنا مقتدی کا کام ہے۔ ایک حدیث سن لو آخر کی، حضرت علقمہ ابن مسعود حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں لیت الذی یقرأ خلف الامام ملیا فاہ بالتراب، جو شخص امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کاش اس کے منہ میں مٹی ڈال دی جاتی، اس کے منہ میں مٹی بھر دی جاتی۔ کون فرما رہے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پیچھے پڑھنا فرض ہوا کہ مکروہ ہوا؟ مٹی کہیں کو ڈال رہے منہ میں، غلط کر رہے ہیں، ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں۔ اب پوری حدیثیں ایک مسئلے کے بارے میں سنائی نہیں، خالی ایک ہی حدیث سنایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم سنا رہے ہیں یہ بھارت کا قانون سنا رہے ہیں، یہ بھی تو حدیث ہی سنا رہے ہیں، یہ بھی تو علماء فقہائی نے مرتب کیے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم جس پر عمل کر رہے ہیں وہ حدیثوں کے مطابق ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگوں کی بیماری یہ ہے کہ بھئی یہ بھی مسجد وہ بھی مسجد، یہ بھی نماز وہ بھی نماز، یہ بھی حدیث پہ عمل کر رہے وہ بھی حدیث پہ عمل کر رہے۔ لیکن فرق یہی رہے گا کہ ایک آدمی بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس جا کے پھر میڈیکل اسٹور جانا، دوسرا آدمی ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور جانا۔ اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس گئے بغیر میڈیکل اسٹور گیا تو جلدی قبرستان آباد ہو جائے گا، اور اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس ہوتے ہوئے میڈیکل اسٹور گیا تو چند دن اور جی لے گا۔ ایسے ہی جو لوگ یہ بھی مسجد وہ بھی مسجد، یہ بھی حدیث پہ عمل وہ بھی حدیث پہ عمل بول کے فرق کیے بغیر بھاگتے ہیں، وہ جلدی اپنا دین اور ایمان خطرے میں ڈالنے والے ہیں۔ جیسے وہاں جان چلی جائے گی ڈاکٹر کے پاس گئے بغیر جاؤ گے، ویسے یہاں پر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ بڑے بڑے لوگوں کو گننا شروع کر دیتے۔ آپ کو معلوم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہاں تک بولنا شروع کر دیے، ان کو 3 حدیثیں آتی تھی، زیادہ سے زیادہ 5 حدیثیں آتی تھی، اس کو پوری بخاری شریف آ رہی ہے۔ تو اب بتائیں، بڑے سے بڑے لوگوں کے بارے میں منہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اسی وجہ سے کہ جس روٹ سے جا کے آپ علم سیکھنا تھا ویسے نہیں سیکھے۔ اس واسطے جو حدیث کے نام پر یا ائمہ اکرام کو برا بھلا کہہ کے یا مسلکوں کو برا بھلا کہہ کے جو اپنی مسجد قائم کر کے دعوت دینا چاہ رہے ہیں، دراصل نتیجتاً گمراہی کی طرف جاؤ گے۔
دادا سے رشتہ جوڑنے کے واسطے بیچ میں کون ہونا؟ باپ ہونا۔ اگر باپ کو ہٹا کے ہم سیدھا دادا کے پاس جائیں گے بولے تو ڈاؤٹ ہوتا آپ کے نسب کے بارے میں۔ اس واسطے دادا سے رشتہ جوڑنا ہے تو بیچ میں کس کو رکھ لو؟ باپ کو رکھ لو۔ رسول اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے تو بیچ میں کس کو رکھ لو؟ صحابہ کو رکھ لو۔ صحابہ سے رشتہ جوڑنا ہے تو بیچ میں کس کو رکھ لو؟ تابعین، تبع تابعین، فقہا کو رکھ لو۔ اگر ان کو رکھے بغیر بیچ سے ہٹا کر ہم سیدھے جائیں گے بولے تو پھر آپ کے نسب کے بارے میں کیا ہوگا؟ ڈاؤٹ ہوگا کہ کب کی پیداوار ہے، کیسی پیداوار ہے، کس کی اولاد ہے۔ یہی ڈاؤٹ کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوتے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اپنے دین اور شریعت اور مسلک پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔